إن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آفات اور وبائی بیماریوں کے موقع پر پھلوں کی خرید و فروخت سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور یہ وبا اور بیماریاں اس وقت تک ختم نہیں ہوں گی جب تک ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جائے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ثریا ستارہ طلوع ہونے پر وبائی امراض ختم ہو جاتے ہیں، اور علم فلکیات کے اعتبار سے ثریا ستارہ 12 مئی کو طلوع ہونے والا ہے، لہٰذا یہ بیماری جو ہے یہ 12 مئی تک ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو حدیث مسند احمد وغیرہ کی پیش کی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور کئی لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے تعلق سے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اصل میں جس نے بھی یہ میسیج بنایا ہے اس کو اس کے تعلق سے قطعی علم نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا جو مفہوم ہے اس سے بالکل یہ کورا ہے جس نے بھی بنایا ہے۔ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے ہی نہیں کہ وبا اور آفات کے موقع پر خرید و فروخت پھلوں کی نہیں ہونی چاہیے، اور ثریا ستارے کے نکلنے پر ساری وبائیں اور آفات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے اس حدیث کا۔ اس حدیث کو اگر سمجھنا ہو تو اس کے دیگر جتنے بھی اس ٹاپک پر حدیثیں ہیں ان کو سامنے رکھیے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں حدیث ہے پھلوں کے تعلق سے، جب وہ درخت میں ان کے پھول آنے لگے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خریدنے سے منع کیا ہے۔ باغ میں درخت لگے ہوئے ہیں، کھجور کے ہوں، انگور کے ہوں یا کسی بھی پھل کے ہوں، عموماً انگور اور کھجور ہی ہوا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو جب ان کے درختوں پر پھول آنے لگتے جو بعد میں پھر وہ پختہ ہو کر کے پھل کی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت ہی ان کی خرید و فروخت ہونے لگتی تھی۔ باغ والا جو ہے وہ کسی کو بھیج دیتا کہ ہاں بھئی یہ لے باغ پھول آ گئے ہیں، اس میں ایک اندازہ لگا لیں، ہاں بھئی زیادہ پھول آئے ہوئے ہیں، تو اس حساب سے اندازہ لگا کر کے وہ قیمت مقرر کر کے خرید لیا کرتے تھے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا کہ تیز ہوائیں، آندھیاں وغیرہ آئیں یا تیز بارش وغیرہ آئی، اولے پڑے تو پھول گر گئے۔ وہ پھول گر گئے تو ظاہر سی بات ہے پھل اب کم آئیں گے اس درخت میں۔ اس کو آفت کہا گیا، آفت، مصیبت جو اس پر آئی، اس سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جب تک جو ہے یہ زمانہ ہوتا ہے جب پھول آ جاتے ہیں تو اس وقت آندھیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، گرمی کا موسم جو ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت۔ تو ایسے موقع پر تم جو ہے یہ پھل مت خریدنا جو درختوں پر لگے ہوئے ہیں، جن کے پھول آ گئے ہیں یا جن کا ابھی بس شروعات ہی ہوا ہے پھل کا، ایسے موقع پر مت خریدنا۔ اس سے خرید و فروخت سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو بیچنے والے ہوتے ہیں پھل وہ پہلے ہی خرید لیتے ہیں درختوں پر ہی پھلوں کو، تو اس طرح بیچنے سے خریدنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں جب پک جاتے ہیں، وہ موسم گرمی کی شروعات کا جب ہوتا ہے، جب ثریا ستارہ صبح کے وقت نظر آتا ہے صاف، اس وقت جو ہے یہ پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پھر ان کو خطرہ نہیں رہتا، وہ آفت کا خطرہ جو رہتا ہے کہ ہاں بھئی کوئی بارش، تیز بارش سے یا تیز ہواؤں سے اس کے پھول گر جائیں گے، اب وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ اب پھل جو ہے وہ تھوڑے مضبوط ہو گئے درخت پر، اب ان کو یہ تیز ہوائیں یا جو ہے بارش وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ موسم کی تبدیلی کی نشانی ہے ثریا ستارہ کا نکلنا صبح کے وقت، تو اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ یہ مفہوم جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حدیثیں رکھ دیتا ہوں جو اس حدیث کی وضاحت کر رہی ہیں، جو مسند احمد کی یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں تو بس لفظی ترجمہ کر دیا اور اس سے جو ہے ایک اپنا مطلب پیش کر دیا گیا۔ یہی حدیثیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہیں، اور ابواب جو باندھے ہیں اسی سے واضح ہو رہی ہیں۔ ہیڈ لائن جو باندھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب
بیع النخل قبل ان یبدو صلاحها، کہ باب اس بات کا کہ کھجور جب تک پختہ نہ ہو جائیں ان کا بیچنا منع ہے، یعنی صرف پھول آئے ہیں ابھی اس کو بیچ دیا جائے، اس سے منع کیا اللہ کے رسول نے، کیونکہ وہ جھڑ سکتے ہیں بعد میں اور کم ہو سکتے ہیں کھجور، اس لیے جب تک کھجور پختہ نہ ہو جائیں، ان کا رنگ بدلنے نہ لگ جائے، جب تک جو ہے اس کا بیچنا اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہ باب باندھ کر کے لمبی روایت لائے ہیں، جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ ہونے سے پہلے پھلوں کے بیچنے سے منع کیا ہے، اور کھجور کے باغ کو ظہور سے پہلے بیچنے سے منع کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ ظہور کا کیا مطلب ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ جو رنگ بدلنے لگے، یعنی کھجور میں پیلاہٹ آ گئی، یا زردی مائل ہو گیا، یا سرخی آنے لگی اس میں، تو اب وہ مضبوط ہو گئے، اب ان کو خطرہ نہیں رہا کسی آفت کے پڑنے کا، تو جب یہ آ جائیں جب جو ہے اس کو بیچ دیا جائے۔ دوسرا باب اس کے باب باندھا ہے کہ باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهة فهو من البائع، کہ باب اگر کسی نے پختہ ہونے سے پہلے ہی پھل بیچ دیے درخت میں، پھر ان پر کوئی آفت آ گئی، کوئی مصیبت ان پر آ گئی، تو وہ نقصان بیچنے والے کو ہی بھرنا ہوگا۔ یہ پھر باب باندھ دیا آگے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بتا دیا کہ ہاں بھئی یہ نقصان کس کے حق میں ہے۔ اس سے پہلے جو باب باندھا امام بخاری نے کہ باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، پھلوں کی پختگی معلوم ہونے سے پہلے منع ہے، اس میں لمبی ایک روایت ہے زید بن ثابت کی، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کی خرید و فروخت درختوں پر پکنے سے پہلے کر لیا کرتے تھے، پھر جب پھل توڑنے کا وقت آتا اور مالک قیمت کا تقاضا کرنے آتا ہے تو خریدار جو ہے یہ عذر کرنے لگتا کہ پہلے ہی اس کا گابا خراب ہو گیا، یا کالا پڑ گیا، یا اس کو بیماری لگ گئی اور پھل بہت کم آ گئے، ایک مصیبت آفت اس پر آ پڑی ہے، کیڑے آ گئے، تو اس طرح کے مختلف آفتوں کو بیان کر کے مالکوں سے جھگڑتے تاکہ قیمت کم کرا لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کے مقدمات بکثرت آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اس طرح کے جھگڑے ختم نہیں ہوں گے تو تم لوگ بھی میوہ پکنے سے پہلے ان کو نہ بیچا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کر دیا۔ اور حضرت زید بن ثابت نے پھر خبر دی کہ ان کا خود کا عمل یہ تھا، راوی کا، حضرت زید بن ثابت صحابی کا، کہ اپنے باغ کے پھل اس وقت تک نہیں بیچتے تھے جب تک کہ ثریا ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا تھا، اور یہ اس وقت ہوتا جب زردی اور سرخی ظاہر ہو جاتی تھی پھل پہ، یعنی پھل پکنے لگتے تھے، اس وقت ثریا ستارہ نکلتا تھا، لہٰذا اس وقت تک وہ بیچتے نہیں تھے۔ تو اس کی شرح میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم ایک صلاح اور مشورے کے طور پر دیا تھا، پھر بعد میں قطعاً طور پر منع کر دیا لوگوں کو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں وضاحت ہے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود زید بن ثابت جو اس حدیث کے راوی ہیں اپنا میوہ جب تک وہ پختگی نہیں آ جاتی بیچتے نہیں تھے۔ ثریا ایک تارہ ہے جو شروع گرمی میں صبح کے وقت نکلتا ہے، حجاز کے ملک میں اس وقت گرمی شروع ہوتی ہے اور پھل پک جاتے ہیں، اس وجہ سے ثریا ستارے کا یہاں نام لیا اللہ کے رسول نے۔ کئی روایتیں اس کے تعلق سے لائے ہیں۔ دوسری روایت لائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے کھجور کے درختوں کے بیچنے سے منع کیا، اور کہا زہو کا لفظ، اور زہو کے معنی پوچھے گئے تو ابو عبداللہ نے کہا کہ حتی تحمر، یہاں تک کہ پھل سرخ ہونے لگیں، یعنی جب کھجور کا پھل ظاہر ہو کر پختگی پر آنے کے لیے سرخ یا زرد ہو جائے تو اس پر زہو کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کا موسم اساڑھ کا مہینہ ہے، اور اس میں عرب میں ثریا ستارہ صبح کے وقت طلوع ہونے لگتا ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلع النجم صباحا رفعت الآہۃ عن کل بلد، یعنی ثریا ستارہ جس موسم میں یہ ستارہ صبح کے وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ موسم پھل پکنے کا
آ گیا ہے اور اب پھلوں کے لیے خطرات کا زمانہ ختم ہو گیا. اب خطرے کا زمانہ سورہ ستارہ کا نکلنے کا جو موسم ہے تو اس سے موسم بدل گیا، پھل پکنے کا وقت ہو چکا ہے. اب وہ خطرہ اور آفت کا ڈر ختم ہو گیا اس پر سے. اس کے کئی روایتیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی لائے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی موطا امام مالک میں لائے ہیں. الجائحۃ فی بیع الثمار والزروع، پھلوں اور کھیتوں کے بیع میں آفت کا بیان کہ اس سے آفت اگر آ گئی تو جو ہے اس سے پہلے نہ بیچا جائے، کہیں آفت آ گئی یعنی کوئی بیماری اس کو لگ گئی یا تیز آندھی وغیرہ آ گئی تو جو ہے تباہ ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہی والی روایت لائے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی یبدو اصلاحها، نہا البیع المشتری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے بیچنے سے منع کیا ہے کہ ان کی پختگی اور بہتری کا یقین جب ہو جائے، جب تک نہ بیچنے والے کو بیچنا چاہیے اور نہ خریدنے والے کو خریدنا چاہیے. تو لکھتے ہیں کہ بائع کو اس سے منع کیا اور مشتری کو خریدنے سے، کیونکہ اگر پھل تلف ہو گئے، خراب یا برباد ہو جائیں، مصیبت ان پر آ پڑے تو بائع غیر کا مال بلا عوض ہضم کرے گا اور مشتری یعنی خریدنے والا اپنے مال کو مفت کھو دے گا. دوسری روایت حضرت انس بن مالک کی لائیں جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا پھلوں کے بیچنے سے یہاں تک کہ وہ خوش رنگ ہو جائیں، یعنی ان میں رنگ آنے لگے درخت میں، جب تک اس کو بیچا نہ جائے. لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جب تک سرخی یا زردی اس میں نہ آنے لگے. پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا رأیت اذ منع اللہ الثمرۃ فبما یأخذ احدکم من مال اخیہ، کہ تم اس طرح سے اگر پہلے ہی خرید لو گے اور اللہ رب العالمین اس کے پکنے سے پہلے ہی اگر اس کو برباد کر دے، اس میں آفت ڈال دے، کوئی پریشانی آ جائے اس میں، تو تم کس چیز کے بدلے میں اپنے بھائی کا مال لوگے؟ یعنی تو نقصان ہو گیا اس کو، تو کس بنیاد پر تم اس طرح سے لے لو گے؟ تو اس سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کئی روایتیں اس کے تعلق سے ہیں. زید بن ثابت کا عمل بھی اس سے واضح ہو رہا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے اور یہ موسم کی تبدیلی عرب میں جو ہوتی ہے اس کے بارے میں بتایا ہے. اب دیکھیں گے قرآن کی تفسیر میں سورہ انعام کی 99 نمبر آیت میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، یہ 600 ہجری کے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 52 میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے. قلت وهذا البيع الذي يقف عليه جواز بيع التمر وبه يطيب أكلها ويأمن من العاهة وهو عند طلوع الثريا بما أجر الله سبحانه وتعالى من العادة أو حكمه من العلم والقدرة. ذكر المعلى بن سيد عن وهب عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الثريا صباحا رفعت العاهة عن أهل البلد. والثريا النجم لا خلاف في ذلك، وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة ليلة تمزي من شهر أيار وهو شهر مايو. وفي البخاري أخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فتبين الأصفر من الأحمر. یعنی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایسا پکنا ہے جس میں کھجور کی بیع کا جائز ہونا موقوف ہوتا ہے اور اسی کے سبب وہ کھانے کے قابل ہوتی ہے اور وہ آفت کے سبب ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے. اور یہ سورہ ستارہ کے طلوع کے وقت ہوتا ہے جب وہ آفتوں سے محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی پکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، جسے اللہ رب العالمین نے ایک عادت جاریہ قرار دیا ہے آیات میں، اور اسے اپنے علم و قدرت کے ساتھ محکم کر دیا ہے. کیونکہ اس کے تعلق سے بخاری وغیرہ میں روایت ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت سورہ طلوع ہوتا ہے تو آفت اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی اب جو ہے وہ آفتیں، وہ پریشانیاں جو پھلوں پر آتی ہیں پھول آنے کے بعد، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے سورہ ستارہ کے نکلنے کا وقت. یعنی وہ موسم کی تبدیلی کے بعد جو ہے عموماً پھل پک جاتے ہیں تو وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ستارے سے مراد سورہ ستارہ ہے، اور اس کا طلوع مئی کے مہینے کی 11ویں رات گزرنے کے بعد صبح کے وقت ہوا کرتا ہے، یعنی 12ویں تاریخ کا مئی کے. اور پھر وہی بخاری کے زید بن ثابت والی روایت انہوں نے پیش کری.
اسی طرح لیلاف قریش میں جو شتا اور سیف کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وضاحت کی ہے، اور کہا قال ابن العربی قال مالک الشتاء نصف السنہ والصيف نصف السنہ، آدھا سال گرمی رہتی ہے، آدھا سال جو ہے وہ سردی رہتی ہے۔ ولم یزد ای ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن ومعه لا يخلعون عمامتهم حتى تطلع الثریا۔ ربیع الرائے جو بڑے محدث ہیں، امام مالک کے استاد اور مشہور تابعی ہیں، ان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھی جو ہے جب تک اپنے عمامے کو نہیں نکالتے تھے جب تک کہ ثریا ستارہ طلوع نہ ہو جاتا، یعنی اب ثریا ستارہ نکل گیا تو اب گرمی شروع ہو گئی، اب عمامے اترنے لگتے تھے سروں پر سے گرمی کی وجہ سے۔ اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ لکھا ہے وهو اليوم التاسع عشر من بشنسا وهو يوم 25 من عدد الروم والفارس۔ بشنسا یہ اصل میں قبطیوں کا مہینہ ہے، مصر کے جو قبطی ہیں ان کے جو 12 مہینوں کے نام ہیں ان میں سے ایک مہینہ جو 9واں مہینہ آتا ہے وہ بشنسا کہلاتا ہے۔ تو وہ انہوں نے یہاں بتایا ہے کہ ہاں بھائی وہ 19واں دن ہوتا ہے بشنسا کے مہینے کا، اور روم اور فارس کے مہینوں میں سے جو ہے وہ 25 تاریخ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ ثریا ستارہ جب نکلتا ہے صبح کے وقت نظر آتا ہے تو وہ موسم کی تبدیلی کی علامت ہوتی ہے، اور اس وقت پھلوں کے پکنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ پھلوں کا پکنے کا جو وقت ہوتا ہے پھل مضبوط ہونے لگتے ہیں، اور ان پر وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے کہ کسی تیز آندھی کی وجہ سے یا کیڑے وغیرہ پڑنے کی وجہ سے یا کوئی اور بارش وغیرہ کی وجہ سے وہ پھول گر جائیں گے، نقصان پڑے گا، وہ چیز ختم ہو جاتی۔ اس وجہ سے جو ہے یہاں اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر والی میں کہا کہ جب تک کہ ثریا ستارہ نہ نکلے جب تک جو ہے تم اس کو نہ بیچو، کیونکہ اس وقت پھر آفتوں کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مقصد ہے اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہاں بھی جب تک ثریا ستارہ نہ نکلے جب تک جو ہے پھلوں کا خریدنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے ایسے آفتوں کے موقع پر، یہ نہیں ہے اس کا مطلب بالکل بھی۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جس سے منع کیا ہے کہ ہاں بھئی ایسے موقعوں پر جب کہ درختوں پر پھول لگے ہوں اور ابھی پختہ نہیں ہوئے، مضبوط نہیں ہوئے پھل، اس وقت خرید و فروخت نہ کی جائے ان پھلوں کی، اس کو درختوں پر ہی نہ خریدا جائے۔ کئی روایتیں اس کے تعلق سے موجود ہیں کتب احادیث میں، آپ دیکھیں گے، اور عموماً جو ہے محدثین نے یہی باندھا ہے اس کے تعلق سے کہ پھلوں کو جب تک وہ مضبوط نہ ہو جائیں، جب تک کہ آفت کا خطرہ ختم نہ ہو جائے، جب تک کہ اس کی خرید و فروخت نہ کی جائے، اس کو خریدا نہ جائے، نہ باغ والا بیچے اس کو اور نہ خریدنے والا کوئی اس کی بولی لگائے۔ اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واللہ اعلم بالصواب۔